نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کی، جس کے اندر 3 چیزوں کا ذکر تھا: اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام کے حوالے سے تو بات ہوگی پہلی ویڈیو میں، اور رہی 2 چیزیں کہ ایمان اور احسان کیا ہیں۔ اب یہ بتاتے چلیں کہ اسلام کے اندر جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی چیزیں، کہ ایک سفید کپڑوں کے اندر ملبوس ایک شخص آیا جس کو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور یہ کہ سیاہ بال تھے اس کے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا۔ اتنے قریب ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، اور یہ کہ اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں کے اوپر رکھ دیے۔ اب صحابہ کرام جتنے بھی تھے وہاں پر، وہ سب اسی کشمکش میں تھے کہ یہ شخص کون ہے جو اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر بیٹھا، کہ جس نے اپنے دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں کے اوپر رکھ دیے۔ یہ کہ آج تک کوئی بھی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا زیادہ قریب نہیں ہوا تھا۔ اب یہ کہ اس شخص نے اسلام کے حوالے سے بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں بتلایا تو اس نے کہا کہ ان چیزوں کی میں تصدیق کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے ایمان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ پھر اس نے سوال کیا، بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی نازل کردہ کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر اور قیامت کے دن پر اور اللہ کی تقدیر پر ایمان لاؤ اور ان پر یقین کامل رکھو۔ پھر اس کے بعد اسی سائل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے حوالے سے بھی بتلا دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل ان دونوں چیزوں کے اندر عقائد رکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، اس کی نازل کردہ کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر، اور یہ کہ قیامت کے دن پر، ان تمام کی تمام چیزوں پر اور اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنا، ان چیزوں کے اوپر انسان کا ایمان کامل ہونا چاہیے۔ اور احسان کے بارے میں پھر اس سائل نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم عبادت کے اندر تمہیں یہ کیفیت حاصل ہو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مقام تمہیں میسر نہ ہو تو پھر یہ کیفیت تمہیں یقین کی یہ کیفیت حاصل ہو گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں بتلائی۔ پھر اس کے بعد احسان کے حوالے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا سائل کو، پھر اس سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور چیز یعنی ایک اور سوال دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسئول کو سائل سے زیادہ علم نہیں اس چیز کا۔ تو یہ کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ مسئول کو سائل سے زیادہ کوئی علم نہیں اس چیز کے حوالے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں کہ قیامت کب قائم ہوگی اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتلا دیں، اور یہ کہ آگے ان کا بھی ذکر ہوگا۔ اب یہ کہ پوچھنے والے نے، جو شخص باہر سے آیا تھا، سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب برپا ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب کہ مسئول کو سائل سے زیادہ معلومات نہیں، سائل سوال کرنے والا اور مسئول اس کو جواب دینے والا، کہ مسئول کو سائل سے زیادہ معلومات نہیں۔ پھر آگے چل کر اسی میں بات آئے گی کہ اس کی قیامت کے برپا ہونے کی آثار و علامات، نشانیاں کہ قیامت کب قائم ہوگی،
اس چیز کے حوالے سے بحث ہوگی، پھر انشاءاللہ وہ تمام کی تمام چیزیں اپنی جگہ پر آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔